القرآن 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 الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ قرآن مجید کا 11واں پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمہ یعتذرون سے پہچانا جاتا ہے۔ منافقین کا جو تذکرہ 12ویں پارے میں سورۃ توبہ کے اندر جاری تھا اسی کا تسلسل ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی جب آپ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم کبھی تم پر اعتماد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ آنورڈز اللہ تعالیٰ اور اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پرفارمنس دیکھیں گے اور آخر کار تم اس ہستی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں متنبع کرے گا تمہاری کرتوتوں کے بارے میں۔ پھر فرمایا کہ جب تم ان کے پاس لوٹو گے تو یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم بھی ان سے درگزر کرنا، یقیناً یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ دیہاتی لوگ جو مدینہ منورہ کے مضافات میں رہتے ہیں یہ کفر اور منافقت میں زیادہ شدت رکھتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر ان دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں۔ فرمایا انہی پر بڑی مصیبت واقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد السابقون الاولون، یعنی اسلام میں داخل ہونے میں پہل کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت میں سبقت لے جانے والے لوگ، ان کی خاص تعریف کی گئی ہے کہ اگرچہ اصولی طور پر قیامت تک کے لیے امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصی حیثیتیں بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوت و طاقت سے نوازا تھا، لہذا عملی طور پر اتباع جو ہے وہ السابقون الاولون کا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جن لوگوں نے سبقت لی اور ایمان لانے میں پہل کی، انصار میں سے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یعنی دونوں جماعتوں کے لوگ شامل ہیں اس میں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا، یعنی مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والوں کا اتباع کیا نیکی کے جذبے کے ساتھ، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے جو یہاں
اللہ رب العزت نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کو پے کیا ہے، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں پہل کرنے والے اور اللہ کے رسول کی نصرت میں سبقت لے جانے والے، بڑھ چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا دست و بازو بننے والے۔ منافقین کی ایک کیٹیگری وہ تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک علیحدہ مسجد تعمیر کی کہ ہم نماز وہاں پڑھا کریں گے، اور مقصد کیا تھا کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لابنگ کریں گے، ہم ان کے خلاف مشورے کریں گے اور ان کی اطاعت کو روکیں گے اور انہیں نقصان پہنچانے اور ان کے مشن کو سیبوٹاج کرنے میں صلاح مشورے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ وہاں آ کر ہمیں ایک نماز پڑھائیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہوں، وہ مسجد کے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ریشہ دمانیوں کے لیے اور سازشیں تیار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ وہ جا کر اس مسجد کو مسمار کر دیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 بڑی گلوریس اور بہت خوبصورت آیات میں سے ایک ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے عوض ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ اور یہ بڑا عجیب ایکسپریشن ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز لا کر دے کھانے کی، اور جب وہ کھا رہا ہو تو اسے کہے بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو، اور بچہ جو ہے وہ کہتا کہ میں کیوں دوں۔ باپ اسی کو انجوائے کرتا ہے، حالانکہ باپ نے ہی لا کر دیا ہے، باپ اس سے زبردستی بھی چھین سکتا ہے، چاہتا تو دیتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اور جب چاہے وہ ہم سے چھین سکتا ہے اور یا ہمیں ہی لے جا سکتا ہے اس دنیا سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ آزاد مرضی سے کون ہے جو میری بندگی کرتا ہے، ورنہ فرشتے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں۔ لیکن انسان کا حسن ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنیادی صلاحیتیں عطا کی ہیں، عقل عطا کی ہے، سوچ عطا کی ہے، پھر اپنی معرفت عطا کی ہے، اور پھر تقاضا کیا ہے کہ میرے بندے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک عزت افزائی کی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، یعنی جو شخص بھی ایمان لاتا ہے وہ گویا اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن جیسے دو قسم کے گاہک ہوتے ہیں، کچھ گاہک وہ ہوتے ہیں کہ جو سودا فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ گاہک وہ ہیں کہ جو کوئی چیز خرید کر دکاندار ہی کے پاس رہنے دیتے ہیں کہ ہمارا آدمی آئے گا اور لے جائے گا۔ لیکن اس میں اگر دکاندار کی نیت خراب ہو جائے اور کوئی پرچون کا گاہک آ جائے تو وہ اس کو مال مہنگے داموں اٹھوا دیتا ہے، اور پھر جب مال کا اصل مالک اپنا آدمی بھیجتا ہے تو کہتا ہے ہو غلطی لگ گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، وہ ہمارے پاس سٹاک نہیں تھا، ہم نے غلطی سے کہہ دیا تھا آپ کو کہ وہ ہے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ کیا ہے؟ بددیانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان کے ساتھ ہی مومنوں کے جان و مال خرید لیے ہیں، لیکن جان بھی انسان کے پاس ہے، اس کا جسم بھی اس کی ڈسپوزل پر ہے، اور اس کا مال بھی انسان ہی کے کسٹڈی میں ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ انسان اس مال کو، بندہ مومن اس مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے سنبھال کر رکھے، جب بھی اللہ کے دین کو اس کی ضرورت ہو۔ جب بھی صحابہ کرام کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین جب بھی کال کریں تو وہ اپنی جان اور مال حاضر کر دیں، اور جب اللہ کا دین زمین بوس ہو گیا اس کے بعد جو بھی تحریک اٹھے اس کا امیر جب بھی کال کرے، جب بھی تقاضا کرے، بندہ مومن وہ مال اور جان اس کے حوالے کر دے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، چونکہ یہ جان اور مال اللہ کا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون و یقتلون،
اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، جب بھی ادھار کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس میں پیمنٹ جو ہے اس کے ملنے کا ہمیشہ جو ہے ایک چنتا جو ہے وہ فروخت کرنے والے کو رہتا ہے، لہذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی گارنٹی طلب کی جاتی ہے، کوئی بینک گارنٹی پر گزارا کرتا ہے، کوئی اور شخصی ضمانت لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پارٹی ساؤنڈ ہو، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، تو اس کو مال اٹھوا دیا جاتا ہے اس کانفیڈنس کے، اس کی ہسٹری اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ سب باتیں کور کرتا ہے۔ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا حق ہونا کہ انہیں جنت ملے گی، یہ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں مینشنڈ ہے، یہ ایک گارنٹی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ایک ساؤنڈ پارٹی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا، پورا کرنے والا اور ہے بھی کون؟ پھر فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو آج تم نے کر ڈالا ہے۔ دن بھر کوئی دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، شام کو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ آج گاہکی اچھی ہوئی ہے یا مندے کا رجحان رہا ہے۔ اور اگر کسی روز کوئی ایک ہی پارٹی آ کر اس کا سارا مال خرید کے لے جائے تو ایک میل سے اس کے چہرے کی رونق جو ہے وہ پہچانی جا سکتی ہے۔ تو یہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سارا خرید لیا، سب کچھ خرید دیا بندہ مومن کا، تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تو بس تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اب ایز لانگ ایز اللہ تعالیٰ جان اور مال طلب نہیں کرتا تو مومنوں کا کردار کیا ہے؟ تین کے تین سیٹ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے تین جو ہیں وہ نظریاتی ہیں، التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے اور بندگی بجا لانے والے، عبادت کرنے والے، والحامدون، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہنے والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا نارمل ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اپنا ایٹیٹیوڈ بندوں والا رکھتے ہیں، غلاموں والا رکھتے ہیں۔ والحامدون، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد اور شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو تین ہیں وہ تین عبادات ہیں، وہ کیا ہیں؟ السائحون الراکعون الساجدون، سائحون روزہ رکھنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے۔ یعنی نماز کے دو ارکان اور روزے کا تذکرہ کر کے دراصل جو دین کے ارکان ہیں ان کا تذکرہ ہے، یعنی وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہتے ہیں آن ریگولر بیسس۔ اس کے بعد تین جو ہیں یہ اجتماعیت سے متعلق ہیں، الامرون بالمعروف، بھلائی کی بھلائی کو پروموٹ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور منکر سے باز رہنے والے اور باز رکھنے والے، منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حدیں ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے، یہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اس کو کراس نہ کرنا، لیکن شریعت کے اندر حدود اللہ وہ کہلاتی ہیں کہ جو کیپٹل پنشمنٹس ہیں انہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے، ان کو ان کی حفاظت کرنے والے کہ اللہ کی وہ حدیں مسمار نہ ہونے پائیں بلکہ وہ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نافذ ہوتی رہیں۔ فبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہاں پر آ رہی ہے آیت نمبر 113 میں، وہ یہ ہے کہ کسی نبی کوئی شایانہ شان نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے۔ وَلَوْ كَانَ
ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جہنمی قرار پا چکے ہیں، یعنی ان کی موت واقع ہوئی ہے حالت کفر میں یا حالت شرک میں۔ وہاں پھر ایک وضاحت کی کہ سورہ مریم میں آگے جا کر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے ڈانٹا اور گھر سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے ان سے رخصت ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے گئے کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا جیسے پہلے اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ لہذا وضاحت کی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور ابراہیم کا علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی پاسداری جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیا تھا۔ فلما تبین لہ، لیکن جب ان پر واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی ان کا کفر کی حالت میں انتقال ہوا ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے ان سے اظہار لا تعلقی کیا اپنے والد سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ انسان کی زندگی کی اصل روح ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ہوا، یعنی اگر انسان کی ہوا رک جائے، آکسیجن نہ ملے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور آکسیجن ملتی رہے تو انسان کے لیے زندگی کا سلسلہ رواں دواں رہتا ہے۔ ایک ہے فزیکلی ہوا کا معاملہ کہ جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، جان کے ساتھ ہے فزیکلی، ایک ہے انسان کی روحانی زندگی، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ہے۔ مخالفتیں جتنی مرضی ہوں لیکن اس کی نظر اگر اللہ تعالیٰ پر ہے تو پھر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، اور وہ لوگ کہ جو آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آگے بڑھ کر ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر اور مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جو مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے رہے، یعنی ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد کہ ان کے دل پھر جانے کو تھے، یعنی انسان پر جب مشکل آتی ہے تو بڑے سے بڑے آدمی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی ہمت جواب دے جائے، تو اگرچہ قریب تھا کہ ان کی ہمت جواب دے جاتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر دی، یعنی ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ بہت ہی شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ ایسا اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ حالات کچھ بھی ہوں، فیوریبل ہوں یا انفیوریبل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو
اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں. دے فیل دیٹ یو آر اے ہارڈ نٹ ٹو کریک. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں سے جو اس سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ ہے. سورہ توبہ کے آخر میں بڑی خوبصورت آیات آئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں ایک ایسے رسول جو تمہیں میں سے ہیں. وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے. وہ تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور ان جنرل مومنوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. کسی بڑے ادارے کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے آئیڈیل ہیڈ کون سا ہے؟ جو جب انکریمنٹ کا وقت آئے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے فائٹ کرے, ان کے لیے حریص ہو, اور جب کبھی ان کے کسی ساتھی سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ اس کو کور کریں اور خود ذمہ داری لے لیں. ایک بیڈ باس جو ہوتا ہے وہ اس کا الٹ ہوتا ہے کہ جب مراعات حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو آگے کرتا ہے اور اپنے رفقائے کار کو پیچھے کرتا ہے, اور جب کوئی خامی و خرابی ہو جائے تو ایک انکوائری کنڈکٹ کر کے اور جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا تعین کر کے اوپر رپورٹ کرتا ہے کہ انہیں سزا دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی قسم ہے وہ اس قسم کے ذمہ دار تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ فائٹ کرتے تھے اور ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی درخواست اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے تھے. آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا. لیکن اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. تو تم کہہ دینا اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے. یہ 11 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے اور اس کا اختتام اس پارے کے آخر میں جا کر ہوتا ہے, اور اس کے بعد چند آیات ہیں سورہ ہود کی جو اس پارے کے اندر شامل ہیں. تو اصلاً بقیہ 11واں پارہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سورہ یونس ہی پر مشتمل ہے. اس کے آغاز میں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وہی بھیج دی ہے انہی میں سے ایک شخص پر ان انذر الناس کہ لوگوں کو خبردار کر وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری دے ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے عند ربہم ان کے رب کے پاس ایک سچا درجہ ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. لیکن کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اس کے بعد اس کائنات کی تخلیق اور اس کائنات کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کی جو شان وحدانیت ہے کہ وہ تنہا اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا انتظام چلانے والا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. یقیناً تمہارا رب تو وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پر متمکن ہوا اور وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد. یعنی اگر سفارشی کسی افسر کی اجازت کے بغیر اس سے بات کر سکتا ہو تو وہ بڑا تکڑا سفارشی شمار ہوتا ہے. لیکن اگر سفارشی کو اجازت لینا پڑے افسر سے کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں, تو پھر جس قسم کی وہ سفارش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش پیش نہیں کر سکے گا. ذالکم اللہ ربکم, یہی اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ, پس اسی کی بندگی کرو. افلا تذکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے, تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا.
وعد اللہ حقاً، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کی ابتدا کی اور وہی اس کو دہرائے گا، یعنی دوبارہ تخلیق کرے گا، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، بالقسط، یعنی قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کے حقوق، ان کا حق ان کو دے. رہے کافر تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں سے مشروب دیا جائے گا اور ایک دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. نوٹ کیجئے گا کہ اس صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ کو بطور رب بار بار متعارف کروایا جائے گا، آغاز بھی اسی سے ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور پھر ڈسکرپشن کے بعد بھی آخر میں وہی فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، بس یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. آگے جا کے یہ مضمون پھر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہی کو متعارف کرواتے ہوئے بطور رب کے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین کو، لآیات لقوم یتقون، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اس کے بعد اس صورت میں بار بار ایک اور مضمون بھی آئے گا. وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے قیامت کے دن، وہ زیادہ جری ہو کر سامنے آتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے اور ان کا اور ان کی لائی ہوئی وحی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی منکر ہو جاتے ہیں. فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. یقیناً وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ ریجھ گئے ہیں دنیاوی زندگی پر اور اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. ایک بڑی اہم بات جس پر قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر ہے، اس صورت میں بھی ذرا قدر تفصیل سے اس پر بات کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں بڑی لجاجت کے ساتھ پکارتا ہے، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں میں. لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کَلَّمْ یدعونا الی ضر مسہ، کہ جیسے اپنی تکلیف جو اسے پہنچی تھی اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا. کذالک زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا کَانُوا یعملون، یوں ہم حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کی کرتوتوں کو بہت ہی زیادہ ان کے لیے پرکشش بنا کر دکھاتے ہیں. اسی مضمون کو پھر مزید ایمفسائز کیا گیا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایت بقرآن غیر ھذا ابدلہ، کہ یہ جو قرآن تم پیش کر رہے ہو یہ تو بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، اس میں امینڈمنٹ کرو یا کوئی اور ہمارے لیے جو ایکسیپٹیبل قرآن ہو وہ لے کے آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آن مائی اون اپنی طرف سے اسے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرنے والا ہوں صرف اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور یقیناً میں تو ڈرتا ہوں کہ میں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور صاف کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ آیات پڑھ پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ باتیں بتاتا. اور دیکھو میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے
افلا تعقلون، تو تمہیں کوئی سینس نہیں ہے؟ عام معاملات میں تم ایک آدمی کی کریڈیبلٹی کے مطابق اس سے ڈیل کرتے ہو، تو میری کریڈیبلٹی بھی دیکھو، میں نے 40 سال میں کبھی جھوٹ بولا، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا، میں نے کبھی کسی پر کوئی زیادتی کی، تو پھر میری اس سابقہ جو حیثیت ہے اس کی روشنی میں مجھے جانچو کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف اور میں تمہیں آخرت کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ خود تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس صورت میں جا کے آگے تفصیل سے آئے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قریش مکہ کیا کچھ مانتے تھے، اسے رازق مانتے تھے، اسے اس دنیا کے کاروبار کا چلانے والا مانتے تھے، اسے زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، لیکن جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کے بارے میں وہ خود کہتے تھے کہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع، پھر کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے اللہ کے حضور سفارشی ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو وہ جس کا علم اسے نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کو آسمانوں اور زمین میں کہیں نہیں پاتا، یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے اور اس فرضی مفروضوں کو تم اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے اور بہت اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے عما یشرکون، ان کے ان شرکیہ خیالات اور نظریات سے۔ وہی بات پھر دہرائی کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ ان کا بیہیویئر کیا ہے کہ جب ہم انہیں کسی تکلیف کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھر ہماری آیات کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے، ہماری آیات کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سکیمیں بنانے لگتے ہیں۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسرع مکرن، اللہ تعالیٰ کی سکیم زیادہ فاسٹ ہے، یعنی جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے یعنی ایک فریق جو ہے وہ بھی اپنا داؤ کھیلتا ہے اور دوسرا فریق بھی اپنا داؤ کھیلتا ہے، لیکن جس کا داؤ پہلے چل جائے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے داؤ سے، تمہاری سکیم کے روب عمل آنے سے پہلے اپنی سکیم میں تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں سیر کراتا ہے، گھومنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ فرحوا بہا، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں، فرحوا بہا، تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ناگہاں اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں ہر طرف سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں گھر گئے ہیں ان ہواؤں کے جھکڑوں کے تیز ہواؤں کے اندر، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور پکارتے ہیں کہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات بخش دی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم،
متاع الحیات الدنیا، لوگو تمہاری شرارت کا وبال تم ہی پر آئے گا، دنیاوی زندگی کے فائدے اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں جتلائیں گے تمہاری کرتوتیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 اور 32 میں وہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ کا بطور رب اس صورت کے اندر تعارف و ذرا زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے گا۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کون پرووائڈر ہے تمہارا آسمان اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، بھلا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرآنک تعارف بڑے واضح الفاظ میں کرایا گیا کہ وہی جس کو تم رازق مانتے ہو، نفع اور نقصان کا مالک مانتے ہو، زندگی اور موت کا مالک مانتے ہو، اور تسلیم کرتے ہو کہ تمہاری آنکھیں اور کان اسی کے کنٹرول میں ہے، تو فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پھر یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، حقیقی آقا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایک عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جا سکتا ہے۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے نہ اس کی کوئی مؤنث ہے نہ اس کی کوئی جمع ہے، جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی جمع بھی ہے گاڈز اور اس کی مؤنث بھی ہے گاڈس، اور پھر اس کی جمع گاڈسز بھی انگریزی زبان میں مستعمل ہے۔ جبکہ اللہ کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ عربی زبان میں یہ لفظ وضع ہوا تھا، بنا تھا آقاؤں کے لیے۔ اگر عربی میں آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت آقا کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، تو آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ اور رب المال کسی کاروبار میں، کاروباری شراکت میں جو مال کا مالک ہے اس کو رب المال کہتے ہیں۔ کسی پراپرٹی کا جب مالک ہے، کسی گھر کا مالک مکان، اس کو عربی میں رب الدار کہتے ہیں۔ تو رب، آقا، لارڈ، سائیں، تو فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد، حق کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے ہی کیا؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اس طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر وہی مضمون جو پہلے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو یہ پوجتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔ اب اسی کو یہاں پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی ہو اور پھر وہ اس کو دوہرا بھی سکیں، ریپیٹ بھی کر سکیں؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر خود ہی بتا دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو دہرائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، فردر کہا یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرف پرووائڈر ہے اور خالق ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو راستہ دکھایا۔ اپنی وحی کے ذریعے سے اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو راستہ بتایا۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تو ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو؟ پھر کہہ دو قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی
حق کا راستہ، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ جو حق کا راستہ بتاتا ہو، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جب تک اسے کوئی راستہ نہ بتائے تو وہ خود کوئی راہ نہ پائے۔ خاص طور پر بت، کہ بت یہاں پڑا ہے تو وہ خود نہ دائیں مڑ سکتا ہے نہ بائیں مڑ سکتا ہے، ہاں باہر سے کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو ہلا جلا سکتی ہے اور اس کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے لے جا سکتی ہے، وہ تو خود ہلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، ام یقولون افتراہ، آیت نمبر 38 ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ تو ان سے کہو فاتو بصورت مثلہ، فدعوا بصورت مثلہ، تو ان سے کہو کہ تم پھر اس جیسی کوئی صورت لاؤ، ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پھر اگر ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی کوئی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ اور پھر آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا ان کذبوک وَإِن کذبوک فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں تو کہہ دینا، یعنی سارے دلائل سن کر بھی وہ تمہاری بات نہ مانیں تو کہہ دینا لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریون مما عملو، تمہارا میرے اعمال سے کوئی تعلق نہیں، وانا بری مما تعملون، اور میرا تمہارے اعمال کے بارے سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے اعمال کی خود جواب دہی کروں گا، تم اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنا۔ ایک اور بات یہاں پر کہی گئی کہ ان میں سے کچھ لوگ بظاہر تمہاری بات بڑا کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا ہے نبی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اور اگرچہ وہ کچھ سمجھنے کے موڈی میں نہ ہوں، اور ان میں سے کچھ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ کچھ دیکھنے کو تیار ہی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ خام خواہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ایگر ہو، نہیں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی زیادتی نہیں کرتا، یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ انبیاء کرام کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ، اس کا بھی ایک تھوڑا سا گلمپ یہاں پر آ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کی طرف ایک پیغمبر بھیجا جاتا ہے، لیکن جب تک رسول نہیں آتا ایک کھلی لیز ہوتی ہے لوگوں کے پاس کہ دنیا میں کوئی عذاب نہیں آتا، آخرت میں جواب دہی تو ہر ایک کو کرنا ہی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی عذاب نہیں آتا۔ لیکن جب کوئی رسول آ جاتا ہے اور قوم اس رسول کو جانچنے پرکھنے کے باوجود اس کو رسول ماننے سے انکار کرتی رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ چکا دیتا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مزید یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ کب وعدہ کب پورا ہوگا عذاب کا، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جواب میں کہا گیا کہ تم ان سے کہہ دو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں جو اللہ چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور جب وہ وقت معین آ جاتا ہے، یعنی فائنل مومنٹ آ جاتی ہے کسی امت کی، تو نہ گھڑی بھر اس سے جلدی نہ گھڑی بھر اس سے لیٹ اس امت کا معاملہ چکایا جاتا ہے۔ یعنی وہ بات جو پورے قرآن مجید میں بار بار کہی گئی ہے، اس کو یہاں پر ایک بڑے انوکھے انداز میں کہا گیا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ،
وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہوا، اے نبی آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ جو تم کہہ رہے ہو واقعی سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم، میرے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یقیناً یہ واقعی حق ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکو گے، اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو خواہ کسی شخص کے پاس زمین بھر خزانہ ہو اور وہ سارا کا سارا فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور پھر یہ اپنے سر ڈال دیں گے ندامت کے ساتھ جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکایا جائے گا اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہاں 2 آیات آئی ہیں سورہ یونس میں، فرمایا یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یعنی پوری نوع انسانی سے خطاب کر کے قرآن مجید کے بارے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ نمبر 2، شفاء لما فی الصدور، دلوں کے جو روگ ہیں ان کے لیے باعث شفا۔ یہ قرآن مجید کی 2 حیثیتیں ہیں کہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے نصیحت بن کر نازل ہوا ہے، اور کوئی شخص بھی قرآن مجید میں سے جو اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے وہ حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ پر بلیو کرنا شروع کر دے کہ واقعی یہ کائنات آپ سے آپ اور حادثتاً نہیں بنی، اس کو اس کائنات کے رب نے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، تو پھر انسان کے اندر وہ جو ایک تشویش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں۔ انسرٹینٹی اور جو اس کے اندر ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان یہ سپوز کرتا ہے کہ سب کچھ حادثتاً ہو رہا ہے تو نیکسٹ مومنٹ اینی تھنگ کین ہیپن، لہذا تشویش، پریشانی، کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ یہ کائنات جو ہے اس کو ایک خبردار، علیم، حکیم رب چلا رہا ہے تو پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، پہاڑی راستے پر گاڑی چل رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ ڈرائیور بڑا مستعد ہے تو آپ بڑے آرام سے ریلیکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نظر پڑے اچانک کہ ڈرائیور تو اونگ رہا ہے تو پھر جو آپ کی اس وقت حالت ہوگی اس کو آپ سمجھے تو یہ شفاء لما فی الصدور ہے کسی بھی انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت، گائیڈ، ڈائریکشن اور باعث رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یاد رکھیے گا ایمان کا تعلق جو وہ ایمان برسالت کے ساتھ ہے۔ جب تک کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت نہیں سمجھتا، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں کہلاتا۔ تو کوئی شخص مومن نہ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے، تو یہ قرآن مجید اس کے لیے شفا کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کے مضامین کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ پر یقین حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کیے سے ہو رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اسے اللہ پر یقین ہے، اس نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں وہ ادا کر دیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی، اب سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، کہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے، تو تمام کمی بیشی کا جاننے والا ہے، تو ہی کین ریلیکس۔
تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یعنی اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے بائی ایکسیڈنٹ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسے بھی جو کچھ ملا ہے وہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ درست ہے، لہذا مجھے حسد نہیں ہوگا، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق میری خواہش کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح تمام جو بھی انسان کا تھردلا پن ہے، دنیا سے محبت ہے، اسے یقین ہو کہ مجھے دنیا میں ملنا وہی کچھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس میں سے ذرا برابر بھی کم اگر مجھے ملا ہے تو مجھے موت نہیں آ سکتی۔ موت اسی وقت آئے گی جب میرا حساب اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے میں سے پورا ہو چکا ہوگا۔ لیکن ہدایت، قرآن مجید کو اپنا رہنما مانے، قرآن مجید کی ڈائریکشن پر عمل کرے، یہ وہی کرے گا جو اسے اپنے رب کا کلام سمجھے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا یہ قرآن سمجھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان پر یہ کلام جو اترا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ماننے کی گائیڈنس ہے، وہ کوئی بھی اللہ والا دے سکتا ہے، وہ کوئی بھی نیک آدمی جو ہے وہ آپ کے اندر ایمان و یقین پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن قرآن مجید سے رہنمائی لینے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ حق ہے، میرے بارے میں میرے رب کا جو بھی فیصلہ ہے مجھے اس کو ماننا ہے اور مجھے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی عنایت ہے، وبرحمتہ اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید عطا کیا ہے، فبذالک فلیفرحوا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال اور اولاد، عہدہ، منصب، وزارت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ دنیا کی پرسوٹس ہیں، ان سب سے بہتر قرآن مجید ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی دولت عطا فرمائی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے تو اس نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں فرمایا وما تکونوا فی شان، تم کسی بھی حال میں ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور اے مسلمانوں تم قرآن میں سے کچھ بھی پڑھتے ہو، ولا تعلمون من عمل، اور تم کوئی عمل نہیں کرتے، الا کنا علیہم شہودا، مگر یہ کہ وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اذ تفیدون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین پر نہ آسمان میں کوئی بھی چیز ذرا برابر، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک کلیئر ڈاکومنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بلیک اینڈ وائٹ لکھی ہوئی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو اللہ کے دوست نہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے ہمیشہ فیوچر کا، مستقبل کا، آنے والے وقت کا، اور غم ہوتا ہے ماضی کا، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرا رب مجھے بخش دے گا، لہذا غم ختم ہو گیا۔ اور مستقبل کا خوف، کل کیا ہوگا، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ ایک بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتا ہے اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، سن لو، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ کے نبی ہوں یا ان کے ساتھی ایمان لانے والے ہوں، سب انسان ہوتے ہیں، لہذا ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل ہوتے ہیں، پتھر نہیں ہوتے، لہذا حالات سے متاثر ہونا یہ نیچرل سا فینومینن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ولا یحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، پریشان نہ کریں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک
عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو، اس میں وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اس نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بارے میں جو تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہے ہو؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ذرا انہیں قرآن مجید میں سے پڑھ کے سناؤ نا ذرا نوح کا قصہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہیں میرا اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر تمہیں نصیحت کرنا بہت گراں گزر رہا ہے تو فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، تم اپنی ساری جو بھی ریسورسز ہیں ان کو پول کر لو، وشرکاءکم، اپنے شریکوں کو بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم جو کچھ بھی میرے بارے میں کرنا چاہتے ہو کر لو، اور اپنی ہر بات کو تم کسی سے پوشیدہ نہ رکھو، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور پھر میرے خلاف اقدام کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ اگر یہ سب کچھ سن کر بھی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت رب العالمین اللہ کے ذمے ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ہم نے نوح کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، فجاءہم بالبینات، وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اور جس کا انہوں نے ایک دفعہ انکار کر دیا پھر اس کے بعد وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حق منکشف کرتا ہے تو توفیق بھی دیتا ہے اسے قبول کرنے کی۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین و ایمان کے راستے کھولتا جاتا ہے، لیکن اگر واضح طور پر پہچان لینے کے بعد کوئی انکار کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دفع ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق نہیں دیتا الا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے مبعوث فرمایا ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، لیکن انہوں نے اس تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اپنی قوم میں سے اکثر لوگ تھے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے فرعون کے ظلم و تشدد سے اور خود اپنے سرداروں کے ظلم و تشدد سے۔ یعنی جیسے قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے قوم کے غدار جو ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کا ایجنڈا ٹو کیا کرتے ہیں۔ تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اول ایمان لانے والے ان کی قوم کے نوجوان تھے، باوجود تشدد کے جو ان پر کیا جاتا تھا فرعون کی طرف سے کہ اس نے ان کے نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا، اور ایسا ہی کام جو ہیں وہ ملائہم ان کے اپنے جو سردار تھے وہ کر رہے تھے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ یقیناً حد سے بڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ریئشور کیا کہ وَقَالَ مُوسیٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، پر اسی پر بھروسہ کرو، إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فَقَالُوا، تو قوم نے رسپونڈ کیا
علی اللہ توکلنا، ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہماری قوم ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو آزمانا چاہتا ہے کافروں کو کہ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے کچھ انسان چاہیے کہ جن پر وہ ظلم کرے، تو ہمیں وہ نہ بنا. لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی مہربانی سے ہمیں نجات دے کافر قوم سے. اب وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم شکوہ میں کہی تھی، وہ کیا تھی کہ ایک مسلمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا وہ فیل کیا کرتا ہے کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کا ساز و سامان اور زیب و زینت عطا کی دنیاوی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، کیا اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس وہ ہرگز ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ظالم جو ہے اس کا جو مظلوم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے اس کے دل کی یہی فریاد ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کو برباد کرنا، اس سے بدلہ لینا. لیکن اگر ظالم توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ان ایمان والوں کے دلوں کو کیسے تسلی دے گا، ان کو اس کے اگینسٹ کیا کیا عنایت کرے گا. لیکن بہرحال ایک دکھی دل کی فریاد جو ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کے اموال کو برباد کر دے اور انہیں ایمان کی توفیق نہ دے. اللہ تعالیٰ کی عام سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم انکار کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ وارننگز کے بعد ان سے ایمان کی توفیق سلب کر دیتا ہے. اس میں صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی ہے، اور وہ بھی اس لیے ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے. تو قوم نے دیکھ لیا کہ یونس چلا گئے ہیں اور اب عذاب آنے والا ہے، انہیں توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس بستی کو چھوڑنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لے جا کر دی، جس سے انہوں نے بھی توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی اور پھر وہ واپس دنیا میں بھیج دیے گئے. سورہ یونس کا اختتام بہت گلوریس ہے، بہت خوبصورت اختتام ہے. فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں، اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لو، میں نہیں عبادت کروں گا جن کے تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ میں تو عبادت کروں گا صرف اسی کی، الذی یتوفاکم، جو تمہیں پورا لے لے گا، یعنی تمہیں موت سے دوچار کرے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں ہی میں شامل رہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، اور یہ حکم ملا ہے کہ تم یکسو ہو کر پیروی کرو صرف دین حنیف کی، اللہ تعالیٰ ہی کے دین کی، اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا. اور مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. اور پھر اس سے بعد کی جو آیت ہے وہ تو ہر بندہ مومن کو یاد کر لینی چاہیے، قرآن مجید کے ماننے والے کو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اس دنیا کا سکون اسی میں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی اس نقصان کو کھولنے والا، ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اسی کے. اور اگر وہ تمہارے لیے ارادہ کرے کسی خیر کا، فلا راد لفضلہ، تو کوئی اس کی عنایت کو رد کرنے والا نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے.
اور سورہ یونس کا اختتام ہو رہا ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ تو جو کوئی بھی ہدایت کو اختیار کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو، اور جو بھٹکے گا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہیں خبردار کرنے والا، راستہ دکھانے والا ہوں، لیکن میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اے نبی پیروی کر جو آپ کی طرف، پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصبر حتی یحکم اللہ، اور ڈٹا رہے، صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔